ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف دین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگروں نے سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ جی ہاں ناظرین، اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب کون کون سے تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب جو فرعون پر نازل کیا گیا وہ طوفان کا تھا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی۔ ناظرین، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور جتنے فرعونی تھے تمام کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے کے دن سے ہفتے کے دن تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر رب کی شان یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا سامان تھا۔ وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ پہلا عذاب تھا جو فرعونیوں پر نازل کیا گیا تھا، مگر انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے عہد شکنی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اب کیا ہوا؟ تو 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت کے ساتھ رہے، لیکن جب ان کے کفر و تکبر، ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کا جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئے۔ جی ہاں ناظرین، یہ دوسرا عذاب تھا جو فرعونیوں پر نازل کیا گیا تھا کہ ان پر ٹڈیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے۔ لیکن
پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذا دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایسے سرکش اور عہد توڑنے والے لوگ تھے کہ جب عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعاؤں کے لیے عرض کرتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر عہد شکنی شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جب یہ دوسرا عذاب ٹلا تو کچھ ماہ بعد ان پر تیسرا عذاب نازل کیا گیا۔ وہ تیسرا عذاب کون سا تھا، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔